جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن، ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج آپ کو ہم مکالمہ سنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک گو کا۔ یہ قصہ کس طرح سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجلس میں تشریف فرما ہے، آپ کی مجلس جو ہے بڑی گرم چل رہی ہے، ساتھ ایک بدو کا گزر ہوتا ہے۔ تو بدو جو ہے اس کو جب پتہ لگتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، جب اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اس شخص کی مجلس ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس نے ایک گو کا شکار کیا ہوتا ہے۔ گو جناب ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ چھپکلی کی کوئی کا بڑا ورژن کر لیں، اتنی کچھ چھپکلی ہوتی تھی جس کو ہم پنجابی میں گو کہہ دیتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں جو عرب تھے یہ گو کا شکار کرتے تھے اور گو کو کھایا کرتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا کہ گو کا شکار کر کے وہ لایا تھا، وہ گو لا کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پھینکی اور کہا کہ اگر یہ گو بولے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اس کا تو یہی ماننا تھا کہ مرا ہوا تو انسان بھی بات نہیں کرتا، تو گو جو ہے یہ کیسے بات کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گو کو کہتے ہیں اے گو۔ عربی میں ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو کہ مجھے عربی نہیں آتی تو میں اس واقعے کا مفہوم آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ گو جو ہے وہ یکدم ایسے سر اٹھاتی ہے، آنکھیں کھولتی ہے اور اپنے اگلے دو بازوؤں پہ جو چھاتی ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے جو ہے وہ کیا فرماتی ہے، کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں کتنے بھاگوں والی ہوں، میرے کتنے اچھے میرے نصیب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکارا تو یہ اس کے لیے ایک نصیبوں والی بات تھی۔ تو ساتھ ہی وہ یہ کہنے لگی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب دیا۔ وہ لقب کیا تھا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ نہایت ہولناک اور ہیبت ناک اور خوفناک دن ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب دیتی ہے کہ آپ کے ہونے کی وجہ سے جو قیامت کا دن ہے وہ بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ یہ لقب تھا جو گو نے آپ کو دیا۔ یہ قیامت کا دن، وہ دن جب دوزخ کو لایا جائے گا، وہ ایک چیخ مارے گی اور اس کے بعد سب جو ہے انسان اور سب نبی جب یہ پکار رہے ہوں گے یا اللہ نفسی نفسی، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تب بھی یہ پکار رہے ہوں گے یا اللہ امتی امتی۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے یا امتی یا اللہ امتی امتی۔ یہاں پر یہ انہوں نے کچھ اسپیسیفیکیشن نہیں کی کہ میرے بہت ہی کوئی نیک امتی یا بہت ہی تقوی امتی، تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی پوری امت کا خیال رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گو سے پوچھتے ہیں کہ کس کی بندگی کرتی ہو؟ تو وہ گو کہتی ہے جی کہ میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کے رستے زمینوں میں ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کی جو عذاب ہے جس کا وہ جہنم میں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گو سے پوچھتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ آخری رسول ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی مور لگا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہاں تک کہ جانور جو ہیں وہ بھی اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پھر یہ کہتی ہے کہ جو آپ کی غلامی میں چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو آپ سے بغاوت کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستوں پر چلانا سیکھیں اور کوشش کریں کہ ہم سال کے 12 مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم کتنا فالو کرتے ہیں۔ جس قدر ہم فالو کریں گے اتنا ہی ہماری زندگی میں سکون بھی آئے گا، اتنا ہی ہمارے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ السلام علیکم۔